السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم تختی نمبر 5 پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے تنوین۔ ہدایات، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی تنوین کی تختی سے غنہ کرنے کی مشق کراتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ بچے کی آسانی کے لیے تنوین پر غنہ کرنے کا قاعدہ یوں سمجھائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر ہم بچے کو ان باتوں میں نہیں الجھاتے کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، لام اور را کے بعد غنہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم جس قرآن مجید سے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں وہ کلرڈ قرآن مجید ہے، اور وہاں پر کلرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے گرین لیٹر ورڈز پڑھے تھے کہ گرین لیٹر ورڈز موٹے حروف کہلاتے ہیں، اور ہم انہیں پڑھتے وقت اپنے ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، یعنی راؤنڈ فیس لیٹرز کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہاں پنک لیٹر ورڈز کا استعمال کیا جائے گا، اور جن لیٹرز کے اوپر پنک کلر ہوگا وہاں پر ہم نے بچے کو غنہ کروانا ہے، اور جہاں پر تنوین ہوگی اور پنک لیٹر نہیں ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی غنہ وہاں پر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے اسٹوڈنٹ آپ کا بڑا ہے تو اس کو آپ نے یہ بات بتا دینی ہے، مگر اگر اسٹوڈنٹ کو یاد نہیں بھی رہتا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو پنک لیٹر ورڈ سے قرآن کے اندر جو ہے وہ غنہ کرنے کی پریکٹس کرائیں۔ ٹھیک ہے، تنبیہ، بچے سے پوچھیں کہ یہاں غنہ کیوں ہے اور یہاں غنہ کیوں نہیں ہے، جواب میں پورا قاعدہ اس کا سنیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ پریکٹس جو ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، لام اور را کی یہاں پر بھی کروا سکتے ہیں، اس تختی کے اندر بھی، مگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ یہاں پر آپ کنفیوژن نہ کریں، بلکہ ہر حرف جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان سب حروف کے اوپر جو ہے نا آپ نے تنوین کرانی ہے، اور تنوین کی پریکٹس اچھی طریقے سے کروانی ہے۔ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، ایسے ہی یا کا بھی نام نہیں لیا جائے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زبر کی تختی میں 2 زبر لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر اس میم کو نہیں پڑھیں گے، مگر جب ہم اگلی تختی پہ آئیں گے تو وہاں پر جب ہم ابدن والی تختی میں بچے کو غنہ کرنا سکھائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اس الف کو پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ جب آپ ہجے کروائیں گی تو آپ اس الف کو سائلنٹ رکھیں گی، اسی طریقے سے اس یا کو بھی آپ سائلنٹ رکھیں گی۔ میم 2 زبر من، یہاں پر آپ نے ناک کے اوپر انگلی رکھوانی ہے، کیمرہ بچے سے کھلوانا ہے، خود بھی کھولنا ہے، اور آپ نے ناک کے اوپر والے حصے پر انگلی رکھنی ہے، اور بچے کو ساؤنڈ جو ہے نا آپ نے میم 2 زبر من زیادہ کروانی ہے۔ غنہ جو آپ نے کروانا ہے وہ پریکٹس میں زیادہ کروانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم زیادہ کروائیں گے تو بچہ جو ہے وہ کرتے کرتے میں اس کو اتنے تک لے آئے گا خود بخود جتنا اصل غنہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا غنہ کریں گی جو کہ آپ نے پڑھا ہے اپنے جامعہ میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ غنہ کرے گا وہ والا تو وہ تھوڑا چھوٹا کرے گا اس کو، تو ہمیں بچے کو سکھانے کے لیے غنہ کو زیادہ لمبا کرنا اگر پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس تختی کو پڑھانے کے لیے جو ہے اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچہ یا بڑا کنفیوز ہو رہا ہے کہ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، اس کی آوازوں میں تینوں ساؤنڈز میں مشکل کر رہا ہے، بڑا ہو یا بچہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھانا ہے میم 2 زبر من، واو 2 زبر ون، تا 2 زبر سن،
زوا دو زبر زون. اب دیکھیے یہاں گرین لیٹر ورڈ آ گیا, تو آپ نے بچے کو یا بڑے کو, اسٹوڈنٹ کو اپنے یہ سمجھانا ہے کہ دو زبر آ رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ گرین لیٹر ورڈ ہے, تو اپنے لپس کو راؤنڈ کرے. یہ باتیں آپ نے بار بار اس کو بتاتے رہنا ہے. تا کی ساؤنڈ میں آپ کو بار بار بتاتے رہنا ہے کہ زبان آپ کی باہر نکلے گی, یہ نرمی والے حروف ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جب اس کو پڑھا رہی ہیں زبر والی لائن, تو پھر آپ با دو زبر بن, فا دو زبر فن, اس طریقے سے کرائیں گی. جب ایک دفعہ ہجے سے وہ کر لے گا, پھر آپ نے اس کو جو ہے وداؤٹ ہجے یہی ساؤنڈز نکلوانی ہے. من, ون, تن, ون. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ والی ساؤنڈ کرنی ہے, تو آپ نے یہ پہلی دفعہ جب تختی پڑھائیں گی تو آپ نے ہجے کروانے ضروری ہیں. لوگ اکثر جو ہے نا وہ ساؤنڈ نکالنے کے لیے, چاہے بڑے ہوں یا بچے, وہ جلد بازی کرتے ہیں اور ہجے کرنا نہیں چاہتے. تو آپ کو ان کو یہ سکھانا ہے اور سمجھانا ہے کہ ہجے کرنا جو ہے وہ اس تختی میں بہت ضروری ہے, اور غنہ میں ناک میں آواز لے جا کے ناک کو وائبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. من, 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 بن, بن, بن. ساتھ آپ کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بہت سے بچے بھی بڑے بھی ایسے کرتے ہیں, من, من, من. ایک ہی سانس میں تینوں لیٹرز کی ساؤنڈ نکالنے کی کوشش کرنی ہے. کرتے ہیں, آپ نے اس چیز سے روکنا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ایک ہی سانس میں تینوں لیٹرز کو نہ بولے, بلکہ ہر اس کے لیے اس کو سانس توڑنا ہے اور پھر اسے بولنا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ غنے کو ذرا سا لمبا کروائیے گا. ٹھیک ہے. تو اس تختی کو بھی پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ من, 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 سیدھا پڑھا دیا آپ نے پوری تختی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس کی ساؤنڈ سنیں گی صرف, ٹھیک ہے, تو آپ نے الٹا چلانا ہے تختی کو. زن, 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 زون, زوین, زون. پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے تختی میں آپ کو وہاں پر یہ بتایا تھا کہ ایک پیج میں کتنے حروف کی ایک ہی جگہ سے ساؤنڈ نکل رہی ہے. تو آپ نے اس پیج کو بھی دوبارہ سے ریوائز کرانا ہے تاکہ بچے کے, اسٹوڈنٹ کے, آپ کے دل میں یہ باتیں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں. تو آپ نے اس تختی کو بھی سن, تن, ون, نن, ون, شن, کن, خن, ہن, ہن, ایسے بھی پڑھانا ہے. آپ نے اس طریقے سے بھی پڑھانا ہے, آپ نے الٹا بھی پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ دل میں اس کے بچے کے بعد جو ہے وہ اچھی طریقے سے سیٹل ہو جائے, جم جائے, اور وہ اس تختی کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا شروع کر دے. اب یہاں سے آپ پیچھے سے اگر دیکھیں گے تو آپ نے مفردات پڑھ لیے, الگ الگ حروف, مرکبات پڑھ لیے, پھر حروف مقطعات پڑھ لیے کہ اس کو آپ نے سانس کی پریکٹس کروا کر آپ نے اس کو لمبا کرنا سکھا دیا مرکبات کو. پھر ہم نے حرکات پڑھی ہیں کہ وی ڈونٹ اسٹریچ دیم, وی ڈونٹ جرک دیم, ہمیں کھینچنا نہیں ہے, جھٹکا نہیں مارنا. آ ای او, او ای آ. پھر آپ نے آغا قا جا یا لا را دس وازا, یہ آپ نے تختی کروائی. اس کے بعد آپ تنوین کی تختی پہ آئیں اور آپ نے اس کو غنہ سکھایا, اور ہر ورڈ پہ آپ نے اس کو غنہ سکھانا ہے. پھر آپ نے اس تختی کو بھی سیدھا سن, تن, ون, نن, زون, شن, کن, خن, ہن, ہن, یہ ساری تختیوں کو جو ہم نے پڑھا یہ آپ کو ہیلپ دیں گی. اگر یہ پانچوں تختیاں آپ نے صحیح پڑھا دی تو یہ آپ کو ہیلپ دیں گی کہ آپ تختی نمبر 6 کو اچھی طریقے سے پڑھا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.